میں اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرائے پریشان سا بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ گھر کے اندر ہونے والی روز روز کی چیخ چیخ نے میرا دماغ کھا دیا تھا۔ آدمی کام سے تھکا ہارا گھر آتا ہے کہ چلو 2 گھڑی کا سکون نصیب ہوگا، مگر اب تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں نے گھر آ کر ہی کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہو۔ میرے گھر پہنچتے ساتھ ہی گھر میں عدالت لگ جایا کرتی تھی اور بغیر کسی نتیجے کے برخاست بھی ہو جاتی تھی، لیکن عدالت کے دوران جو لڑائی جھگڑا اور تو میں کی تکراریں ہوتی تھیں، ان سے تھکن تو کیا جانی تھی، الٹا میرا دماغ سوا نیزے پر پہنچ جایا کرتا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا فیصلہ کروں اور کیا نہیں، نہ جانے کون صحیح تھا اور کون غلط۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، گزشتہ کئی مہینوں سے یہ سب ہو رہا تھا۔ پہل تو میں نے زیادہ غور نہیں کیا تھا، مگر اب یہ سب کچھ میری برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے اس مسئلے کا کوئی بھی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابھی میں انہی سوچوں میں گم تھا جب دھڑا دھڑ دروازہ بجا تھا۔ دروازے کا شور سن کر میں ایک دم ہوش میں آیا تھا۔ دروازہ شاید میں نے ہی جلدی اور غصے میں اندر سے لاک کر دیا تھا۔ میں نے اٹھ کر جلدی سے دروازہ کھولا تھا، مبادا یہ نہ ہو کہ دروازہ بجانے والا دروازہ توڑ ہی دے۔ دروازہ کھلا، میری بیوی دندناتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا غصہ جو کم ہوا تھا پھر سے اود آیا تھا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے روبرو کھڑا کیا اور بے بسی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا کہ جبین، یہ سب کیا ہے؟ کتنی خواہش تھی میری کہ جب میں کام سے واپس آؤں تو تم مجھے تیار ہو کر ہنستی مسکراتی ہوئی ملو، تاکہ تمہیں دیکھ کر میری ساری تھکن اتر جائے۔ لیکن شادی کے بعد مجھے گھر آنے پر ہمیشہ تمہارا اور گھر والوں کا جھگڑا سننے کو مل رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ تم مل جل کر آخر کیوں نہیں رہتی؟ کس چیز کا مسئلہ ہے آخر یہاں؟ کیوں تم سب نے مل کر میری زندگی عذاب بنا دی ہے؟ کیا پریشانی ہے تمہیں؟ بتاؤ مجھے کہ میں ایسا کیا کروں کہ جس سے مجھے سکون میسر آ جائے۔ میری باتیں سن کر میری بیوی، جو پہلے کی ہی تپی ہوئی تھی، مزید تڑک گئی۔ کہنے لگی، مجھے کیا پریشانی ہونی ہے؟ پریشانی تو تمہاری ماں بہنوں کو ہے۔ شادی کو سال ہوا نہیں کہ انہیں پوتا پوتی چاہیے، جبکہ تم جانتے ہو کہ میں ابھی بچوں کے جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتی۔ مجھ سے نہیں سنبھالے جاتے بچے۔ کم سے کم 4-5 سال سے پہلے تو میں بچہ پیدا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میری تو جیسے خود کی کوئی زندگی ہی نہیں ہے۔ ماں باپ نے یہ کہہ کر بیاہ دیا کہ جا کر شوہر کے ساتھ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا، اور یہاں شوہر کے گھر آ کر ساس صاحبہ کے احکامات ہی ختم نہیں ہوتے۔ ان لوگوں نے میری زندگی عذاب بنا دی ہے۔ بچے پالنے کا اتنا ہی شوق ہے تو کسی یتیم خانے سے اٹھا کر لے آئیں۔ مجھے کیوں مجبور کر رہے ہیں؟ جب میری مرضی ہوگی تو ہو جائے گا بچہ، لیکن ان کو سکون ہی نہیں ہے۔ میں اب اس گھر میں نہیں رہوں گی، میں جا رہی ہوں اماں کے گھر۔ باقی تم جانو اور تمہاری ماں جانے، میں اب واپس اس گھر میں نہیں آؤں گی۔ اتنا کہتے ہی میری بیوی مجھ سے ہاتھ چھڑوا کر الماری سے کپڑے نکال کر بیگ میں ڈالنے لگی، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتا وہ اپنا بیگ لے کر کمرے سے باہر نکل چکی تھی۔ اسے کمرے سے باہر نکلتے دیکھ کر میرا سکتہ ٹوٹا تھا اور بے اختیار میرے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ جو ہوا تو بہت غلط ہوا تھا۔ اگر وہ واپس نہ آئی تو؟ اس سے آگے کا میں سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ نہیں، مجھے اسے روکنا ہوگا۔ میں ایک دم سے اس کے پیچھے بھاگا تھا تاکہ اس کو روک سکوں۔ میں اسے کسی صورت جانے نہیں دے سکتا تھا، ورنہ میرا بہت بڑا نقصان ہو جانا تھا۔ میں جب تک باہر آیا وہ مین گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ میں اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اسے روکنے لگا، مگر وہ اس وقت بپھری ہوئی شیرنی بنی۔ بہت منتیں کی، اس سے بہت معافی مانگی، مگر اس نے میری کوئی بات نہ سنی اور میرے ہاتھوں کو جھٹکتی ہوئی ٹیکسی رکوا کر اس میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئی تھی۔ پیچھے میں نے اپنے سر کے بالوں کو مٹھی میں بھینچ کر زور سے کھینچا تھا۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا تھا؟ ہمارا شور سن کر میری اماں اور بہنیں بھی باہر آ گئی تھیں۔ جب انہیں پتہ چلا کہ میری بیوی گھر چھوڑ کر واپس میکے چلی گئی ہے تو ان سب نے میری بہت بے عزتی کی۔ اماں نے کہا کہ تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ یہ کیا کیا ہے تو نے؟ بہو کو گھر سے نکال دیا۔ ابھی اور اسی وقت جا کر اس کو واپس لا۔ کیا ضرورت تھی اتنا زیادہ غصہ کرنے کی کہ وہ گھر ہی چھوڑ کر چلی گئی؟ سارا بنا بنایا کھیل بگاڑ دو گے۔ اب کھڑے میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ جا کر اس کو واپس لے کر آؤ۔ اماں اسے واپس لانے کے لیے اسی وقت اس کے پیچھے مجھے بھیج رہی تھی، مگر اس کی گئی بے عزتی اور پھر اپنے کیے پر مجھے بے حد افسوس ہو رہا تھا اور غصہ بھی آ رہا تھا۔
وہ سارے کا سارا غصہ اماں پر ہی نکلا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں اسے لینے نہیں جاؤں گا، نہیں واپس آتی تو بھلے ہی نہ آئے میری بلا سے، بھاڑ میں جائے، آپ کو کیا ضرورت تھی اس کو اتنا تنگ کرنے کی، جب میں نے کہا بھی تھا کہ میں خود اس سے بات کروں گا۔ ایک تو پہلے لڑکی ایسی ڈھونڈی کہ جس کو بچوں کا کوئی شوق ہی نہیں ہے، رشتہ طے کرنے سے پہلے دیکھ تو لیتی، جان تو لیتی کہ اس کے خیالات کیا ہیں، پھر اس کو بیاہ کر لاتی۔ مگر تمہارے پیر تو اس وقت بھی زمین پر نہیں لگ رہے تھے کہ اچھے خاندان کی لڑکی ڈھونڈ کر لائی ہوں۔ اب اگر وہ آ ہی گئی ہے تو اسے بسنے تو دو۔ کیا ہو گیا اگر اس نے تمہارے سامنے کہہ دیا کہ وہ بچے نہیں پیدا کرنے چاہتی؟ اس کے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا، ہوگا تو وہی جو میں چاہتا ہوں۔ اس کو کرنے دیتی بکواس جو وہ کرتی ہے، میں اس کو راضی کر لیتا کسی بھی طرح، لیکن نہیں، تم نے تو اس سے بچہ پیدا کروا کر ہی چھوڑنا تھا۔ اب کروا لیا بچہ پیدا، ہو گئی خوش، بچہ پیدا کرا بھی ہاتھ سے چلی گئی ہے، اب بیٹھ کے مارو مکھیاں اور سب کچھ مٹی میں ملتا ہوا دیکھو۔ اتنا کہتے ہی میں تن فن کرتے ہوئے اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گیا تھا۔ میرا پارا اس وقت سوا نیزے پر پہنچا ہوا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی اور اسی وقت اس کے گھر جا کر اس کا گلا دبا دیتا، لیکن میں ایسا کرنے سے قاصر تھا کیونکہ مجھے اس وقت اس سے مطلب تھا، اور جب تک میرا مطلب پورا نہیں ہو جاتا تب تک میں اس کے ساتھ کچھ ایسا ویسا نہیں کر سکتا تھا کہ جس سے بعد میں مجھے پریشانی ہو۔ مجھے اس وقت اس کی ضرورت تھی، اور وہی تھی جو اس وقت میرے کام آ سکتی تھی، سو مجھے کیسے بھی کر کے اسے برداشت کرنا تھا تب تک جب تک کہ میرا کام نہیں ہو جاتا۔ جب میرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو مجھے احساس ہوا تھا کہ میں غصے میں اسے کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا، نہ جانے اب اس نے واپس آنا تھا بھی یا نہیں۔ میں نے اپنا موبائل اٹھا کر اس کا نمبر ملایا، بیل جاتی رہی تھی مگر اس نے کال نہ اٹھائی تھی۔ میں نے تھوڑی دیر کے وقفے کے بعد پھر سے اسے کال کی تھی، مگر پھر بھی جواب موصول نہیں ہوا۔ میں وقفے سے کئی مرتبہ اس کا نمبر ڈائل کر چکا تھا مگر جواب ہر مرتبہ ہی ندارت تھا۔ میں نے غصے سے موبائل کو ایک طرف پٹخ دیا تھا، اب نہ جانے اس کی کتنی منتیں کرنی ہوں گی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو تب میں حشاش بشاش تھا۔ کل والے واقعے کا مجھ پر ذرا اثر نہ تھا کیونکہ میں رات میں ہی اس کا حل نکال چکا تھا۔ اب مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ میں آفس جانے کے لیے تیار ہو کر باہر آیا۔ میرے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی، جبکہ اماں اور میری بہنیں منہ سجائے بیٹھی ہوئی تھی۔ میری مسکراہٹ دیکھ کر انہیں میری ذہنی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ اماں جھٹ سے بولی تھیں، ارے تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ بیوی گھر چھوڑ کر میکے جا بیٹھی ہے اور تجھے کوئی فکر ہی نہیں۔ یہاں ہماری راتوں کی نیندیں حرام ہوئی پڑی ہیں اور تو مسکراتا ہوا دفتر جانے کو تیار ہے۔ اماں کی بات پر میں نے کھل کر ایک قہقہہ لگایا تھا اور کہا کہ اماں زیادہ نیندیں حرام کرنے کی ضرورت نہیں، میں شام کو تمہاری بہو کو لیتا ہوا آؤں گا، میں نے سارا انتظام کر لیا ہے، بس تو اپنی بیٹیوں سے کہہ کر اچھے سے کھانے کا انتظام کرا لینا، میں چلتا ہوں۔ اتنا کہتے ہی میں گھر سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ میرے ہونٹوں پر سجی مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس وقت میرے دماغ میں کیا چل رہا تھا اور میں کیا کرنے والا تھا۔ میرا نام مظہر ہے اور میں ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ تھا۔ میرے ابا کا اپنا بزنس تھا۔ ابا اور اماں دونوں ہی پڑھے لکھے تھے اور دونوں ایک دوسرے کے کزن تھے۔ ان کا رشتہ بچپن سے ہی طے تھا، سو بچپن سے ہی ان دونوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہیں۔ یوں جب شادی کی عمر کو پہنچے تو ان دونوں کی باہمی رضامندی سے ان کی شادی کرا دی گئی تھی۔ میری پیدائش شادی کے 14 سال بعد ہوئی تھی۔ میرے والدین نے مجھے بہت منتوں اور مرادوں سے پایا تھا۔ 14 سال تک وہ اولاد کے لیے در در پھرتے رہے تھے کہ کہیں سے کوئی وسیلہ لگ جائے اور انہیں اولاد ہو جائے، مگر سارے ڈاکٹری علاج کلیئر تھے، کوئی اللہ کی طرف سے ہی دیر تھی۔ میری پیدائش پر میرے ابا نے صدقے کے کئی بکرے ایک ہی دن میں دے ڈالے تھے، اور تو اور پورے خاندان میں مٹھائی بانٹی گئی تھی۔ پہلے تو سب امید ہی چھوڑ چکے تھے کہ ان کے ہاں کوئی اولاد ہوگی، مگر جب میری پیدائش ہوئی تو سب کی حیرانی ہی مٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی، کیونکہ میرے خاندان میں لڑکوں کی بے حد قلت تھی۔ پہلے تو کسی کے گھر اولاد ہونا ہی مشکل ہوتا تھا، اور اگر اولاد ہو بھی جاتی تو وہ لڑکی ہوتی تھی جو بیاہ کر اگلے گھر چلی جاتی۔ اس لیے میرے خاندان والے اپنی نسل کے بارے میں بے حد فکر مند تھے۔
ابا کی بھی بس ایک ہی بڑی بہن تھی جو شادی کے 8 سال بعد 2 جڑواں بچیوں کو پیدا کرتے ہوئے دنیا سے چلی گئی تھی، کیونکہ اس وقت اماں کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ میری پیدائش ہوئی تو بھی اماں نے ان بچیوں کو اپنی گود میں ہی رکھا تھا۔ وہ دونوں عمر میں مجھ سے صرف 1 سال ہی بڑی تھی۔ اماں کے لیے جیسا میں تھا ویسی ہی وہ دونوں بھی تھیں۔ اماں نے کبھی ہم میں فرق نہ کیا تھا، اس لیے وہ بھی اماں کو اپنی ماں ہی سمجھتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم تینوں ایک ساتھ اماں کی گود میں کھیلتے کھیلتے بڑے ہو گئے تھے۔ میں سب کی آنکھوں کا تارا ہوا کرتا تھا۔ میرے ابا مجھے دیکھ کر جی اٹھتے تھے، انہیں بڑھاپے کا سہارا جو مل گیا تھا۔ میں پڑھائی میں بہت لائق اور ذہین تھا۔ جب بھی میں اچھے نمبروں سے پاس ہو کر گھر آتا تو ابا کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جایا کرتا تھا۔ ابا کہتے تھے کہ جلد ہی میں پڑھ لکھ کر کاروبار میں ان کی جگہ سنبھال لوں گا، پھر وہ سب کچھ مجھے سونپ کر خود سکون سے گھر بیٹھیں گے اور آرام کریں گے۔ میرے خواب بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ میں اپنے باپ کی امیدوں پر ہر حال میں پورا اترنا چاہتا تھا۔ آخرکار وہ دن آن پہنچا جس دن میں نے کاروبار سنبھالنے کا آغاز کرنا تھا۔ میں بہت خوش تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میری اس خوشی کی عمر بے حد تھوڑی ہے۔ میں دفتر پہنچ کر سب کچھ چیک کرنے لگا تھا۔ ابا کو میں نے گھر پر ہی رہنے کا کہہ دیا تھا۔ ابا کا سیکریٹری مجھے ساری معلومات دے رہا تھا۔ میں نے 2 میٹنگز بھی کی تھیں جو کامیاب رہی تھیں۔ میں خوشی خوشی میٹنگ روم سے باہر نکلا اور ابا کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے فون کرنے کے لیے فون نکالا تو دیکھا کہ میرے فون پر گھر سے اماں اور بہنوں کی لاتعداد کالز آئی ہوئی تھیں، جنہیں دیکھ کر مجھے بہت پریشانی ہوئی تھی۔ میرا فون سائلنٹ پر تھا، اس لیے مجھے ان کالز کا علم نہیں ہو سکا تھا۔ یہ ساری کالز آدھا گھنٹہ پہلے کی تھی۔ میں نے فوراً سے اماں کے نمبر پر کال بیک کی تھی، جسے فوراً پک کر لیا گیا تھا۔ کال پک کرنے کے بعد آگے سے جو خبر مجھے سنائی گئی وہ میری دنیا دہلانے کے لیے کافی تھی۔ میرے ہاتھ سے فون چھوٹ کر نیچے گرا، آنکھوں سے سامنے دیکھا تھا جہاں سے سیکریٹری مجھے اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ اسی پل میری آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا گئی تھی اور مجھے سب کچھ دھندلا دھندلا سا دکھائی دینے لگا تھا۔ میں وہاں سے بھاگتے ہوئے نکلا تھا۔ میں کس طرح اور کس حال میں گھر پہنچا مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ گھر کے اندر داخل ہوا تھا تو ایک دم میں اپنے گھٹنوں پر بیٹھ گیا تھا۔ سامنے ہی میرے ابا کی میت پڑی ہوئی تھی۔ میری اماں اور بہنیں اس کے ارد گرد بیٹھی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھیں۔ ابا ان سب کی ذمہ داری مجھ پر ڈال کر دنیا سے چلے گئے تھے۔ اگلے کئی دنوں تک گھر میں ماتم برپا رہا تھا اور پھر سب نے سمجھا بجھا کر مجھے دفتر جانے کے لیے آمادہ کر لیا تھا، کیونکہ دفتر کو یوں ہی چھوڑ دینے سے کافی نقصان ہو رہا تھا۔ مجھے آج نہیں تو کل اس کو سنبھالنا ہی تھا۔ بہرحال وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ گزر گیا تھا۔ پھپھو کی بیٹیاں نادرا اور ناہید، جو میری اماں کو اماں ہی کہتی تھیں، وہ اس بات سے ناواقف تھی کہ اماں ان کی اماں نہیں بلکہ ممانی ہے۔ وہ تو یہی سمجھتی تھیں کہ ابا اماں ہی ان کے ماں باپ ہیں۔ یہ حقیقت تب کھلی جب ایک دن ان کا اصلی باپ اور ان کے ددیال والے ان کا رشتہ لے کر آئے تھے۔ ان کا باپ اپنی بیٹیوں کو بھتیجوں کے ساتھ بیاہ کر واپس اپنے پاس لے جانا چاہتا تھا۔ پہلے تو اماں مکر گئیں، مگر پھر اماں نے سوچا کہ باہر کہیں دینے سے بہتر ہے کہ گھر میں ہی بیٹیوں کو بیاہ دیا جائے۔ پرائے لوگ اللہ جانے کیسے ہوں گے اور کیسے نہیں، یہ تو پھر ان کا باپ ہے، کوئی اونچ نیچ ہو بھی گئی تو سنبھال لے گا۔ یوں اماں نے کافی سوچ بچار کے بعد انہیں ناہید کا رشتہ دے دیا، جبکہ نادرا کے لیے انہوں نے کچھ اور سوچ رکھا تھا۔ خیر کچھ دنوں کے بعد منگنی کی رسم ادا کر دی گئی تھی اور پھر چند مہینوں کے بعد ناہید کا نکاح بھی کرا دیا گیا۔ نکاح ایمرجنسی میں ہوا تھا کیونکہ ناہید کا شوہر، جو کافی عرصے سے باہر ملک جانے کی کوششوں میں تھا، مگر ہر مرتبہ اس کے کاغذات کسی نہ کسی وجہ سے ریجیکٹ کر دیے جاتے تھے، اب اچانک سے اس کا کام بن گیا تھا اور وہ بیرون ملک جا رہا تھا۔ اس کی واپسی کا کوئی علم نہیں تھا کہ کب واپس آتا ہے کب نہیں، اس لیے ناہید کے ابا نے کہا کہ ناہید کا نکاح کر دیا جائے اور نکاح کے بعد اس کے کاغذات بھی تیار کر دیے جائیں، تاکہ جو ہی ناہید کا پیپر ورک مکمل ہو وہ رخصت ہو کر سیدھا اپنے شوہر کے پاس ہی چلی جائے۔ یوں اس کا نکاح اس صورتحال میں کرایا گیا تھا۔ اس کے نکاح کو 5 سال گزر گئے تھے مگر ابھی تک اس کی روانگی کا کوئی کام نہ بنا تھا۔ نہ جانے ان دونوں میاں بیوی کی قسمت کیسی تھی کہ پہلے ایک کے کاغذات بار بار ریجیکٹ ہوتے رہے تھے اور اب دوسری کے بھی پچھلے 5 سال سے ریجیکٹ ہو رہے تھے، مگر پھر بھی ان لوگوں نے کوشش نہیں چھوڑی تھی کہ کبھی نہ کبھی تو پاس ہو ہی جائیں گے۔ خیر سال پہلے میری بھی شادی ہو گئی تھی۔
ماریا اماں کی پسند کی تھی، ہمارے جیسے لوگوں میں سے ہی تھی۔ اماں سیدھا رشتہ لے کر گئی تھیں اور پھر منگنی وغیرہ کے جھنجھٹ میں پڑے بغیر ہی سیدھا اس کو رخصت کرا کر گھر لے آئی تھی۔ پہل تو سب ٹھیک ہی رہا تھا، مگر جیسے جیسے ماریا ہم سب کے ساتھ گھلتی ملتی گئی اور ہمیں اس کے خیالات سے آگاہی ملتی گئی، ویسے ہی اماں کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ اس نے میرے لیے غلط لڑکی کا انتخاب کیا تھا۔ اماں بھی اپنی نسل کو لے کر بہت ڈری ہوئی تھی، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد میری اولاد ہو جائے جسے وہ اپنی گود میں لے کر کھلا سکے اور اس کو پال سکے۔ مگر ماریا کا دور دور تک بچہ پیدا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس نے یہ بات مجھے شادی کی پہلی رات ہی بتا دی تھی کہ وہ پہلے ہی بچوں سے بہت تنگ ہے۔ اس کے گھر میں اس کے بھائیوں کے درجنوں بچے ہیں جو ہر وقت گھر کو سر پر اٹھائے رہتے ہیں اور ماں باپ کو سکھ کا سانس بھی نہیں لینے دیتے۔ ہر ایک کو دگنی کا ناچ نچا کر رکھا ہوا ہے، اس لیے وہ بچے پیدا نہیں کرے گی۔ جب میں نے اسے اپنی خواہش کا بتایا تو وہ کہنے لگی کہ فی الحال تو اسے کچھ وقت چاہیے، کچھ وقت کے بعد وہ اس بارے میں سوچے گی۔ وہ مان گئی تھی، میرے لیے اتنا ہی بہت تھا، لہٰذا میں نے اس کے ساتھ زیادہ زور کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ مگر اماں، نادرا اور ناہید نے سارا بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا تھا۔ وہ صبح و شام اس سے خوشخبری کے بارے میں پوچھتی تھی، جس پر تنگ آ کر وہ پھٹ پڑی تھی۔ اس کے خیالات جان کر تو وہ تینوں سکتے میں آ گئی تھی، مگر پھر بھی باز نہیں آئی تھی۔ اب وہ اسے اٹھتے بیٹھتے بچے کے بارے میں کہتی تھی، جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں روز لڑائی جھگڑے ہوتے تھے۔ میں بھی مجبور تھا، نہ بیوی کو کچھ کہہ سکتا تھا اور نہ ہی ماں کو۔ مگر اس دن میری برداشت کی حد ختم ہوئی تھی اور میں نے سب کو سنا دی تھی۔ میں پورا دن دفتر میں مصروف رہا تھا۔ اس دوران مجھے نادرا کے ڈھیروں میسیجز آئے تھے اور لاتعداد کالز بھی تھی، مگر میں نے فون سائلنٹ پر کر کے اس کو مکمل اگنور کر دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس کی بے چینی کی وجہ کیا تھی۔ وہ یقیناً جاننا چاہتی تھی کہ میرا موڈ اتنا خوشگوار کیوں تھا۔ دفتر سے چھٹی کرنے کے بعد میں سیدھا اپنے سسرال اور ماریا کے میکے پہنچا تھا، جہاں ماریا منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ یقیناً اس کے گھر والوں نے بھی اس کی بے عزتی کی تھی، کیونکہ جو ضد وہ لگا رہی تھی وہ بے تکی تھی۔ میں بے ساختہ ہی اپنے سسرال والوں کا مشکور ہوا تھا اور پھر ان سے اجازت لے کر ماریا کے کمرے میں آ گیا تھا۔ میں نے اسے گھر چلنے کے لیے کہا، لیکن وہ نہیں مانی۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ اس گھر میں کبھی نہیں جائے گی جہاں اس کو ہر روز ذہنی ٹارچر کیا جاتا ہے۔ میں ایک دم سے رومانٹک ہوا اور اسی رومانوی انداز میں اسے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا تھا اور خود اس کے پاس بیٹھ کر اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بنایا تھا۔ وہ ایک دم سے میرا حصار توڑتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس مرتبہ میں نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا تھا اور اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی رکھتے ہوئے اس کے کان کے پاس ایک میٹھی سرگوشی کی تھی۔ پھر میں نے اسے اپنی طرف موڑا اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنی بات کا آغاز کیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اگر تم اس گھر میں نہیں جانا چاہتی تو کوئی بات نہیں، میں تمہیں الگ گھر بنوا دوں گا۔ تم جانتی ہو اماں کو، وہ بوڑھی ہو گئی ہیں، مرنے سے پہلے پوتے پوتی کی خواہش ہے اسے۔ اگر اس کا میرے علاوہ کوئی اور بیٹا ہوتا تو وہ کبھی تم سے ضد نہیں کرتی، مگر تم اس کے جذبات کو بھی تو سمجھو نا۔ تم بچہ پیدا کر دو، بے شک اسے تم نہ پالنا، اسے اماں ہی پال لیں گی، وہی اس کی دیکھ بھال کریں گی۔ میں تمہیں الگ گھر بنوا دوں گا، تم اس میں رہ لینا۔ میری الگ گھر کی بات سن کر وہ راضی ہو گئی تھی۔ ادھر میں نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا کہ چلو میری ترکیب کام کر گئی۔ میں ماریا کو لے کر گھر آ گیا۔ مہینے بعد ہی ماریا حاملہ ہو گئی اور اس خبر نے میرے اماں اور ناہید کے ساتھ ساتھ نادرا کو بھی خوش کر دیا تھا۔ 5 مہینے گزرے تو ڈاکٹر نے ہمیں بتا دیا تھا کہ ہمیں بیٹا ہونے والا ہے۔ اس خبر نے تو جیسے ہماری خوشی کو اور بھی دوبالا کر دیا تھا۔ نیا گھر بنوانا شروع کر دیا تھا۔ ماریا 15 دنوں کے لیے اپنے میکے گئی تھی۔ اس کے میکے کی کوئی رسمیں تھیں جنہیں اسے پورا کرنا تھا، تبھی اس کی ماں اسے آ کر اپنے ساتھ لے گئی تھی، جبکہ پیچھے ہماری پارٹیاں عروج پر تھیں۔ ہم اپنی خوشیوں میں اتنے مگن ہو گئے کہ ہم اسے بھول ہی گئے تھے کہ وہ بھی ہمارے گھر کا فرد اور ہمارے گھر کا حصہ ہے۔ ایک دن وہ بنا بتائے اچانک ہی آن پہنچی تھی۔ تب اس کا 6واں مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ اس کے واپس آ جانے پر ہم سب پھر ایک مرتبہ سمٹ کر رہ گئے تھے۔ خیر یہ اس کے گھر واپس آنے کے اگلے دن کی بات ہے۔ اس کی واپسی رات کو ہوئی تھی۔ اگلی صبح میں اس کے اٹھنے سے پہلے ہی دفتر چلا گیا تھا۔ میں دفتر میں ہی تھا، تقریباً 10 بجے کے قریب کا وقت تھا جب مجھے ماریا کی کال آئی تھی۔
میں نے کال پک کی تو وہ بے حد غصے میں تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں ایک دھوکے باز انسان ہوں اور وہ یہ بچہ پیدا نہیں کرے گی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھتا اس نے کال کاٹ دی تھی۔ میں ہیلو ہیلو کرتا میں نے دوبارہ سے کال ملائی تو اس نے نمبر ہی بند کر دیا تھا۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ میں فوراً سے گھر جانے کے لیے دفتر سے نکلا تھا، مگر راستے میں بہت زیادہ رش تھا۔ ایک جگہ اچانک مجھے خیال آیا تو میں نے نادرا کے نمبر پر کال کر کے اسے ماریا کے کمرے میں جانے کے لیے کہا تھا، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ ماریا کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے اپنے سسرال میں پتہ کیا تو وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ ہم سب گھر والے اسے پورا دن ڈھونڈتے رہے تھے، مگر وہ ہمیں نہ ملی تھی۔ شام کو وہ خود ہی گھر آ گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے ہم نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی اور سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں کمرے میں گیا تو وہ کہنے لگی کہ میں نے ابارشن کروا لیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں طیش میں آ گیا۔ میں غصے سے اسے طلاق دینے ہی والا تھا کہ جب اس نے بیڈ کی چادر ہٹائی اور اس کے نیچے سے ایک البم نکال کر میرے منہ پر مارا تھا۔ میں نے جیسے ہی البم دیکھا مجھ پر ایک دم گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی۔ میں ایسے ہو گیا جیسے ایک چور چوری کرتے ہوئے پکڑے جانے کے بعد شرمندہ ہوتا ہے۔ وہ چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں تم جیسے خود غرض انسان کی بیوی ہوں، جس نے اپنے مطلب کے لیے میرا استعمال کیا اور میرے جذبات کا مذاق بنایا۔ وہ تو شکر ہے کہ میں نے وقت رہتے ناہید اور نادرا کو باتیں کرتا سن لیا، ورنہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ اس گھر میں میرے ساتھ کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ میں تمہارے ساتھ ایک منٹ بھی نہیں رہنا چاہتی۔ اتنا کہتے ہی وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، جبکہ میں پیروں میں پڑے البم کو دیکھ رہا تھا، جس کے فرنٹ پیج پر میری اور نادرا کی شادی کی تصویر بڑی آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ میری اور نادرا کی شادی ناہید کی منگنی کے فوراً بعد ہی ہو چکی تھی۔ میں جانتا تھا کہ نادرا میری سگی بہن نہیں ہے۔ وہ مجھے پسند تھی اور یہ پسند کب محبت میں بدلی مجھے علم ہی نہ ہوا۔ شادی کے بعد نادرا کو بھی مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ ہم سب ہنسی خوشی رہ رہے تھے جب ہماری زندگی میں ایک طوفان آیا، اور وہ طوفان یہ تھا کہ نادرا بانجھ تھی۔ وہ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ میں نے نادرا کا بہت علاج کروایا، مگر وہ قدرتی طور پر ہی اس صلاحیت سے محروم تھی۔ یوں 5 سال بعد اماں نے ماریا سے میری دوسری شادی کرا دی۔ اس شادی کے پیچھے ہمارا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ تھا اولاد۔ اماں کا کہنا تھا کہ نادرا نے دل بڑا کر کے سوتن لائی ہے تو اس کی قربانی رائیگاں نہیں جانی چاہیے۔ اس لیے جو ہی ماریا بیٹا پیدا کرے گی اس سے بیٹا لے کر نادرا کو دے دیا جائے گا اور ماریا کو طلاق دی جائے گی، کیونکہ ہمیں اولاد دے دینے کے بعد تو وہ ہمارے کسی کام کی نہیں رہے گی۔ سب کچھ صحیح جا رہا تھا۔ ہماری اولاد اس دنیا میں آنے ہی والی تھی کہ جب سب گڑبڑ ہو گئی۔ جتنے دن ماریا اپنے میکے میں رہی تھی اتنے دن نادرا میرے ساتھ ماریا اور میرے بیڈ روم میں رہتی رہی تھی۔ ہم دونوں تازہ کرتے تھے۔ اس رات سے ایک رات پہلے بھی ہم دونوں مل کر شادی کی تصویریں دیکھتے رہے تھے۔ اگلی صبح نادرا کو وہ البم وہاں سے ہٹانا یاد ہی نہ رہا تھا اور وہ ماریا کے ہاتھ لگ گیا۔ ماریا میری اور نادرا کی شادی کی تصاویر دیکھ کر بہت کنفیوز ہوئی تھی۔ تبھی وہ اپنی الجھن کو دور کرنے نادرا کے پاس جا رہی تھی جب اس کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر وہ رک گئی تھی اور اندر ہونے والی ساری گفتگو سن لی تھی۔ اندر نادرا ناہید سے کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ انتظار کب ختم ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ وقت پر لگا کر اڑ جائے اور مظہر کی اولاد میری گود میں آ جائے، پھر ماریا کو اس گھر میں لانے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ مجھے تو انتظار ہے کہ کب مظہر ماریا کو طلاق دے کر اس گھر سے نکال باہر کرتا ہے، کیونکہ اب میری برداشت جواب دے گئی ہے۔ وہ جیسے میرے شوہر مظہر کے سامنے نخرے کرتی ہے، اسے تنگ کرتی ہے تو میرا خون کھول اٹھتا ہے۔ ایک لمحہ لگا تھا اور ماریا سارا کھیل سمجھ گئی تھی۔ وہ صدا کی جذباتی تھی۔ ساری باتیں سننے کے بعد ایک پل کی بھی دیر کیے بنا ہسپتال جا کر ابارشن کرا آئی تھی، اور ہمارے سارے خواب دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ ہمیں اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ ہم اپنی خود غرضی میں یہ بات بھول گئے تھے کہ ہم کسی کی زندگی خراب کرنے جا رہے تھے۔ غلطی کا احساس ہو جانے پر ہم سبھی نادم تھے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ گیا وقت کبھی بھی ہاتھ نہیں آنا تھا۔ ہمیں ہماری خود غرضی کی سزا مل گئی تھی۔ میری اولاد دنیا میں آنے سے پہلے ہی مجھ سے چھین لی گئی تھی۔ اس سے بڑی